دو چار ساری بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو میرا خیال ہے ان کے کچھ کوشچن جو ہیں عوام کے آپ سے بنتے ہیں. آپ کی بڑی اچھی پالیسی تھی جب چائنا کے حوالے سے آپ پہ بڑا دباؤ تھا, پاکستانی چائنا میں تھے اور اسٹوڈنٹس سے اور پیرنٹس کا بھی ایک ان کی جینوئن کنسرن تھی. اور مجھے یاد ہے ہم لوگوں نے بھی آپ کے اس فیصلے کا دفاع کیا, بہت سارے پیرنٹس نے ہمارے ساتھ وہ آپ کہہ سکتے تنقید بھی کی کہ آپ حکومت کے ساتھ مل گئے ہیں اور یہ ہے تو آپ ہمارے بچوں کی فکر نہیں کر رہے. لیکن ہمارا خیال ہے آپ کو وہ فیصلہ ٹھیک تھا کہ اس وقت جس طرح پاکستان کو خطرات تھے تو بہتر ہے کہ روکا جائے وہاں سے. لیکن ہم نے پھر دیکھا جس پہ آپ پہ بڑی تنقید آ رہی ہے, زلفی بخاری صاحب کا بڑا نام آ رہا ہے کہ آپ کی وہ جو لاک ڈاؤن والی پالیسی تھی, بارڈر سیل کرنے والی اس کے چائنا کے ساتھ, آپ وہ یہ کام ایران کے بارڈر پہ نہیں کر سکے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آنا چاہیے تھا, ہمارے پاکستانی ہیں, بھائی ہیں اور زرعین ہمارے لیے بھی اتنے امپورٹنٹ ہیں. اور اس کے بعد جو پرٹیکولرلی آپ کو کرنا چاہیے تھا, قم جو شہر ہے ایران کا, وہیں پہ سب سے زیادہ یہ شروع ہوا اور وہاں پہ وائرس آیا اور سارے پاکستانی وہیں سے آ رہے تھے. تو اب آپ کی جو تنقید آ رہی ہے کہ آپ جو ہیں آپ نے اس بارڈر پہ شاید آپ نے لاک ڈاؤن یا اس کو اس طرح سیل نہیں کیا, زیرو ٹالرنس پہ نہیں گئے جو کہ آپ نے اس پہ چائنا پہ گئے تھے, ایک چیز. اور دوسری سر جو آپ نے اس دن بھی اپنے اس میں تقریر میں کہا کہ 15 جنوری سے آپ کو پتہ تھا, 2 مہینے ہو گئے ہیں, ہمیں اس 2 مہینے میں کہیں پہ کوئی حکومت کی کوئی تیاری نظر نہیں آئی, کوئی ایمرجنسی سٹیپس نظر نہیں آئے, کہیں پہ کوئی ہلچو نظر نہیں آئی. اور ہم انتظار کرتے رہے جب تک پوری دنیا جو ہے خدا نخواستہ بولنے والے سے آپ کی دیگر سٹیپس, ہمیں 2-3 مہینے ٹائم تھا بڑا آپ کے پاس جو میرا خیال ہے یوٹیلائز ہونا چاہیے تھا اور وہ یوٹیلائز نہیں ہوا. بہت شکریہ. اچھا رف, دیکھیں بات سنیں, اس اوکیزن کو استعمال کریں تاکہ لوگوں کو کرونا کے ایشوز کے اوپر سمجھ ہو. اس وقت پاکستان کے اندر بڑا ضروری ہے, میں آپ کو بار بار ایک چیز کہہ رہا ہوں کہ افراتفری نہ مچے. ڈینجر, خطرہ پاکستان کو کرونا سے زیادہ افراتفری میں غلط فیصلے کرنے کا, وہ فیصلے کرنے کا جس کے اثرات کرونا سے زیادہ برے ہوں. اس لیے اس کو اس کے لیے استعمال کریں. آپ یہ ساری جو چیزیں نام لے کے آ رہے ہیں لوگوں کے اور میڈیا کے اوپر, میں پہلے ایک میڈیا کے اوپر آپ کو بات کہتا ہوں. جس طرح کی میڈیا کو پاکستان میں آزادی ہے, میں چیلنج کرتا ہوں آپ کو کسی مغربی ڈیموکریسی میں مجھے بتا دیں. میں مغربی کی ڈیموکریسی کو سمجھتا ہوں, میں نے اپنی زندگی کے 20 سال یا گرمیاں وہاں گزاری ہوئی ہیں. مجھے پتہ ہے کہ آپ اگر اس طرح کی باتیں جس طرح کی یہاں ایلیگیشنز لگتی ہیں آپ مغرب میں کریں, جس طرح کے وہاں لائبل لاز ہیں, جو آپ کو فائنز ہوں گے, آپ کے اخبار بند ہو جائیں گے یا آپ کی جو چینلز ہیں وہ بند ہو جائیں گی. اس لیے میرے سے میڈیا کی اس وقت بات نہ کریں, بات کریں کرونا کی. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہم 15 جنوری سے ہماری ٹیم تیار تھی, ہم نے مسلسل اس کی کیبنٹ کے اندر میٹنگز ہو رہی تھی, سوچ رہے تھے کیا کریں. اور آج اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ دیکھ لیں کہ پہلا کیس اٹلی کے اندر آیا تھا 7 یا 8 فروری کو. آج اٹلی کا حال دیکھ لیں, پہلا پاکستان میں 26 فروری کو کیس آیا تھا. آج پاکستان میں 6 ڈیتھس ہوئی ہیں. میں آگے کا نہیں جانتا, اللہ سے دعا مانگتا ہوں سارا وقت کہ ہمیں بچائے, لیکن ابھی صرف 900 کیسز ہوئے ہیں اور 6 ڈیتھس ہوئی ہیں. 6 میں سے 4 کینسر کے مریض جن کے بڑے برے حال تھے. پہلے میں پروسپیکٹس میں لے آؤں کہ کچھ تو چیز ٹھیک کی ہوگی. چائنا سے جب ہمیں پتہ چلا, مسلسل چائنیز اتھارٹی سے ہم ٹچ تھے. آپ نے بات بالکل ٹھیک کی کہ ہمیں بھی بڑا پریشر تھا. ہمارے بھی اگر بچے کہیں باہر ہوں, جس طرح وہ ووہان پروونس میں تھے, ہمارے لیے بڑا مشکل تھا. ہر روز وہ آج کل تو اپنے موبائل فون کے اوپر آپ کوئی بھی ویڈیو ڈال سکتے ہیں اور آپ درد بھری کہ ماں باپ رو رہے ہیں, بچوں کا برا حال ہے. بڑا پریشر تھا. ہم نے اس لیے ہم کامیاب ہوئے کیونکہ چائنا کے اندر بڑا زبردست کنٹرول تھا. انہوں نے باقاعدہ ہم ان ٹچ رہے. میں نے پریزیڈنٹ شی سے خود بات کی اس کے اوپر. وہ مسلسل انہوں نے ہمیں بتاتے رہے کیا ہو رہا ہے, بچوں کا کیا حال ہے, کیا کنٹرولز کر رہے ہیں. اور چائنا سے ایک مریض نہیں آیا. ایران میں کیا ہوا, جب تافتان کے اندر لوگ آئے تو بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم ایران سے بھی ان ٹچ تھے, لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ ایران میں جس طرح جب پھیلی تو ایران اس سے اس طرح ڈیل نہیں کر سکا جس طرح چائنا نے کیا. نہ ان کی پتہ نہیں سینکشنز کی وجہ سے, جو بھی وجہ ہے, ایران کے پاس نہ وہ کنٹرولز تھے نہ وہ وسائل تھے. وہ آ کے بیٹھ گئے تفتان بارڈر کے اوپر. اب وہ پاکستانی تھے, ہم نے کوشش بھی کی کہ وہاں کوارنٹین میں رہیں. ایران کے لیے کیونکہ خود مسئلے تھے, ہمیں مسئلہ ہو گیا. اب ہم کیا کرتے, ان کو نہ لیتے. یہاں کیا ہوا کہ یہاں سے ڈاکٹر ظفر,
डॉक्टर जफर यहाँ से ताफ्तान गए, ये कोई 27-28 फरवरी को आप ताफ्तान गए उधर, हाँ, तो वहाँ गए, वहाँ जाके उन्होंने फैसिलिटीज़ देखी। हम मुसलसल वो उनके साथ इन टच थे जो जाम कमाल थे बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर से। वहाँ तो था ही कुछ नहीं। आप अगर वो तफ्तान में जाके देखें, वो तो वीराने के अंदर है। 700 किलोमीटर तो कोयटा से है। उसके बाद बड़ी मुश्किलों से हमने फ़ौज के साथ मिल के वो कोई मेक शिफ्ट वो लेके गए वहाँ, एक वो क्या थी, वो टेस्टिंग थी, नहीं, वो जो हम एक टेस्टिंग इक्विपमेंट लैब लेके गए, वहाँ से बड़ी मुश्किलों से वो पहुँचाई वहाँ, मोबाइल लैब वहाँ लेके गए। अब देखें, वहाँ एक्सपेक्ट करना उस वीराने के अंदर, और हम उसको कंट्रोल कर लेते, ये हम सब से बहुत मुश्किल था। आप कहते हैं ना जी तैयारी करें, तो हमारे से तो बड़ी तैयारी और मुल्क भी हैं। तो पाकिस्तान ने तो जो हमारे वसाइल थे उसके बीच में, अगर आज अल्लाह का करम है, मैं ये नहीं कह रहा आगे क्या होगा, लेकिन अगर आज पहले केस से और आज तक अगर हमारे 900 हैं, और इंशाअल्लाह अगर हम कामयाब हो गए, तो हम तो बाकी दुनिया से बहुत बेहतर हैं।